بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لیب میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے، جو امام تکلیف کی وجہ سے صحیح بیٹھ نہیں سکتا، کیا اس کی امامت درست ہے؟ اس کی کمر میں تکلیف ہے، وہ صحیح طور پر نہیں بیٹھ سکتا لیکن امامت کرواتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ امامت اس کی ٹھیک ہے، خود اس کی نماز بھی ٹھیک ہے اور اس کے مقتدیوں کی نماز بھی صحیح ہے۔ کمر کی تکلیف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ امام نہ بن سکے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اور تندرست آدمی اس کی جگہ پر امامت کروائے، بشرطے کہ اس کو امامت کے اصول معلوم ہوں، اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ آتا ہو۔ اگلا مسئلہ ہے کہ مرد اور عورت کو نماز میں بدن کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے؟ عورت کو تو سارے بدن کا چھپانا ضروری ہے سوائے ہتھیلیوں کے اور پیروں کے، اور مرد کو سارا جسم چھپانا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ ایسا اتنا حصہ چھپا ہوا ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قبر کو سترہ بنا کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی قبر سامنے ہے اور اس کی آڑ لے کر بندہ نماز پڑھتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر قبر کے گرد چار دیواری ہے تو پھر تو اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آڑ نہیں ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے قبر کے، قبر ہے اور نماز پڑھنے والا آدمی ہے، تو ایسی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ ناخن کے کچھ حصے پر آٹا لگا رہ گیا تو طہارت و نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی آٹا گوندا، اس کے بعد وضو کیا، اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی، تو بعد میں پتہ چلا کہ ناخن کے کچھ حصے پر آٹا لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ پانی تو نہیں لگا، تو کیا نماز ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ ناخن کے 5ویں حصے کے بقدر بھی اگر آٹا لگا رہ گیا اور پانی اندر نہ پہنچا ناخن تک تو وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے یا عشاء کے بعد؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو اخیر شب میں، رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی امید ہو تو اس کے لیے تو وتر تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے، اور جس کو بھروسہ نہ ہو کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا تو اسے سونے سے پہلے وتر پڑھ لینی چاہیے۔ جس کو بھروسہ ہو کہ تہجد کے لیے اٹھے گا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وتر پڑھے تہجد کی نماز کے بعد، اور جس کو بھروسہ نہ ہو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سنت اور وتر پڑھ لے اور اس کے بعد سو جائے۔ اس کے لیے پھر وتروں کو چھوڑنا اور اس بھروسے پر رہنا کہ میں تہجد کے بعد پڑھوں گا ٹھیک نہیں ہے۔